نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر ذوق اور شوق کے ساتھ بآواز بلند آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نہیں مجھے ذرا عوام کی آواز آنے دیں، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں ان کی آواز سننے کے لیے. ذرا بلند آواز سے درود پاک کا نظرانہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کی اس خوبصورت پر نور پر کیف وجداور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان ببرکت لمحات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. سب سے پہلے تو میں آج کے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر محترم المقام عزت مآب جناب صاحبزادہ مفتی احمد سعید سعیدی صاحب کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی زیر صدارت آج کا یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے اور یہ خوبصورت ادارہ جامعہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ منہاج القرآن جو نام کی خوبصورت ترکیب ہے وہ خوبصورتی آپ کے چہروں سے بھی جھلک رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنی رحمت اور فضل کے سائے تلے رکھے اور یہاں پر عشق رسول کا فیضان تقسیم ہوتا رہے. اور آج کی اس خوبصورت بزم کے اندر محترم المقام عزت مآب فخر المدرسین حضرت علامہ مفتی منظور احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام عزت مآب صاحبزادہ مفتی احمد سعید سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب میرے بڑے بھائی بڑے ہی مشفق اور مہربان محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ سید محمود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب حضرت علامہ حافظ ریاض احمد صاحب اور محترم المقام جناب صاحبزادہ قاری احمد رضا شہزاد قادری صاحب، اور میرے ساتھ محترم المقام عزت مآب ڈاکٹر حبیب احمد سہروردی صاحب اور محترم المقام عزت مآب کیپٹن بشیر احمد صاحب. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور اسی طرح یہ ہم نوجوانوں کی سرپرستی فرماتے رہیں اور ہم ان کی قیادت میں حضور کی محبت اور سرکار کے عشق کا پیغام گلی گلی نگر نگر عام کرتے رہیں.
دل بہت خوش ہے یہ دیکھ کر کہ بھائی احمد حسنین نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ مجھے بلایا ہے، اور سٹیج کے اوپر اہل علم حضرات کی کثرت ہے اور پنڈال بھی بھرا ہوا ہے۔ آپ کی محبت آپ کی آنکھوں سے بھی جھلکتی ہے اور آپ کے جذبات سے بھی۔ اب گزارش اتنی سی ہے، میں 2-4 باتیں ابتدا میں کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں گے۔ یہ تھوڑا سا 1 منٹ چلیں، اس کو لوز کریں تھوڑا، ہاں بس ہاں چلیں، یہاں ٹائٹ کریں۔ گزارش اتنی ہے کہ میں چشتی قادری ہوں، اگر آپ سمجھتے تو یقیناً آپ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ بالکل آپ کے مزاج کے مطابق اتر کر آپ سے بالکل یوں بات کروں جس طرح آپ کو لگے کہ یہ ہمارے ہی ادھر آس پاس رہنے والا بندہ ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی کچھ محبتوں کو میرے قریب کریں، کچھ جشن والا سما ہو تو ہم آقا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حضور کی عظمتوں کا ذکر شروع کریں۔ اچھا مجھے تھک تو نہیں گئے؟ جاگ رہے ہیں سب؟ ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بول کر بتائیں جاگ رہے ہیں سب؟ چلیں جی ماشاءاللہ۔ بات قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے آقا تاجدار کائنات کے ذکر کے حوالے سے، تو میں برکت کے لیے، چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑے آج نظر کرتے رہیں گے، تو ایک آیت سے ہم بہت سارے مسئلے حل کر لیں گے آج انشاءاللہ۔ قبلہ ذکر مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے تو میں ایک بات یہاں سے ہی شروع کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں دوستان محترم، ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ آواز ذرا بول کے میرے ساتھ چلتے جائیں نا۔ اب آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ بیٹھیے گا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ذکر خدا تو رک جائے گا مگر ذکر مصطفیٰ نہیں رکے گا۔ آواز آپ کی کم آئی ہے، میں ذرا آسان کر دیتا ہوں تاکہ میں اہل علم سے بھی دعا لے سکوں اور آپ کی محبتوں کو سمیٹ سکوں۔ یہ بات یاد رکھ لیں دوستو، ذکر تب تک باقی رہتا ہے جب تک ذاکر باقی رہتا ہے۔ یہ ذرا جاگ کے بیٹھیے یار، ذرا تھوڑا۔ ذکر تب تک سلامت رہتا ہے، ذکر تب تک باقی رہتا ہے جب تک ذکر کرنے والا زندہ رہتا ہے۔ جب تک ذکر کرنے والا سلامت رہے ذکر سلامت رہتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ کون کر رہا ہے؟ ذرا نعرہ لگائیں عوام میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نشر عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں محترم آپ کو۔ دوستان محترم، بس تھوڑی سی میں عرضی یہ پیش کروں گا کہ بس توجہ ذرا میری جانب رکھیے گا، کیونکہ جب توجہ ٹوٹ جاتی ہے نا تو وہ پھر سارا مسئلہ بکھر جاتا ہے۔ اور میں تو ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے جس انداز میں حضور تاجدار کائنات کے ذکر کے اوپر نکات پیش کیے ہیں، کوئی ہوتا چشتی تو سامنے رقص کرتا مفتی صاحب کے۔ تو میں تو ماشاءاللہ آپ ان کی صحبت میں اور مقتدی ہیں، پڑھنے والے سیکھنے والے ہیں، تو میں تو دل میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ایک بھی جملہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذکر کی بقا ذاکر کے ساتھ متعلق ہے۔ ذکر تب تک باقی رہتا ہے جب تک ذاکر سلامت رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو کن کے اوپر چھوڑا ہے اور محبوب کے ذکر کو کس پہ چھوڑا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کون کر رہا ہے؟ ذکر خدا کون کر رہا ہے؟ دوستان محترم، خدا کا ذکر مخلوق کر رہی ہے، تو جب مخلوق فنا ہو جائے گی ذکر خدا رک جائے گا،
خود خدا کر رہا ہے، نہ خدا کبھی فنا ہوگا، نہ ذکر مصطفیٰ کبھی ختم ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ووٹ دے دیا ہے کہ فرحان بھائی آج گل ہو ہی جاوے پھر۔ توجہ میری جانب، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ چمک، یہ دھمک، یہ مدرسوں کا چمکنا، یہ اس دارالعلوم کے اندر اس پروگرام کا ہونا، عشاق کا آنا، علماء کا آنا، یہ بتا رہا ہے اور لوگوں ہمارے نبی کے ذکر جیسا کسی اور کا ذکر نہیں تو ذات مصطفیٰ کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا؟ جن کے ذکر کے برابر کسی کا ذکر نہیں قبلہ، اس ہستی کی ذات کے برابر کسی کی ذات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئیے ذرا، آیت میں نے خطبے میں وہ تلاوت کی ہے، آپ سب کو آتی ہے، سب کو مفہوم بھی تقریباً ذہن نشین ہوگا، لیکن میں آپ کے سامنے آپ کی توجہات کو سمیٹتے ہوئے آپ کی توجہ ذرا میری جانب رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اعلان فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں نے آیت رحمت پڑھی ہے اور حضور کی اب رحمت کے قصے اور واقعات میں بیان کرنا شروع کر دوں گا تو قبلہ ایسے نہیں ہونے والا۔ آج علماء کی سرپرستی کے اندر چشتی قادری شیخ الاسلام کا بیٹا آ گیا ہے، ذرا جاگ کے بیٹھیے گا، یہ نہیں ہونے والا۔ توجہ، آج ہم بالکل اس کی نئی جہت کے اوپر کلام کریں گے۔ توجہ، پہلے تو ذرا آیت پر توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وما، اور نہیں، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ کو۔ توجہ میری جانب، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قبلہ ماشاءاللہ یہ آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، یہاں سے لے کے پیچھے تک ہاتھ اٹھے تو مزہ آئے۔ ذرا قبلہ مجھے ذرا لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کو ہم نے بھیجا، اور لوگوں کوئی میلاد کے اوپر اعتراض کرے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میلاد کی خوشی تو بعد میں ہوگی، پہلے تو اس بات میں جشن ہوگا کہ سرکار کو خدا نے بھیجا ہے، پہلا جشن تو اس بات میں ہوگا حضور کو خدا نے بھیجا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اور جب کوئی چیز خدا بھیجے قبلہ تو خوشی کتنی ہوتی ہے۔ اور نسبت والوں مجھے یہ بتاؤ، تمہیں کوئی چیز مرشد بھیج دے تو تمہاری خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی، سوچو تو صحیح جسے خدا نے بھیجا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جسے خدا نے، میں قبلہ سمجھانے کے لیے ایک ذرا آسان بات آپ کے دامن میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے پیارے موسیٰ، ایک مقام کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہے، 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، میرے پیارے موسیٰ جاؤ اسے میرا پیغام دو، توجہ، اسے میرا پیغام دو کہ اللہ نے اس کی عبادت کو رد فرما دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک ایک لمحے کے ساتھ مجھ سے جڑیے، قریب ہوئیے، ذرا اپنی توجہ اور قریب کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو 70 سال سے تیرا نام جپ رہا ہے، اس کو جب یہ پیغام ملے گا اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ باری تعالیٰ وہ یہ دکھ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی 70 سال کی کمائی لٹ گئی، اس کی 70 سال کی عبادت رد کر دی گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جاؤ اور اس کو میرا پیغام سناؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، اس مقام پر آئے، توجہ، اس مقام پر آئے، دیکھا بندہ سجدے میں پڑا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے باری تعالیٰ کی طرف دیکھیں، دوسری طرف اس بندے کو دیکھیں، تو آپ نے جب اس کو پیغام، توجہ میری جانب، آپ نے اس بندے کو بلا کہا کیا تو وہی شخص ہے جو 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ جی میں وہی شخص ہوں جو 70 سال سے اس کی عبادت، توجہ توجہ، وہی شخص ہوں جو 70 سال سے عبادت۔ فرمایا تیرے لیے ایک پیغام ہے اور پیغام اللہ نے بھیجا ہے۔ قبلہ اس نے جب یہ بات سنی اس کا چہرہ چمک پڑا، اس کا چہرہ چمک پڑا، چہرے پر شادابی آ گئی، وہ اٹھ کے جھومنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او بابا پوری بات تو سن لے، پیغام اللہ نے یہ بھیجا ہے، اس نے تیری عبادت کو رد کر دیا، اور آپ خوشی کرنے لگے۔ اس کا جملہ سنیے، اس نے کہا پیارے موسیٰ مجھے اس بات کی تو پرواہ ہی نہیں کہ اس نے میری عبادت کو قبول کیا یا رد کر دی، میں تو خوشی اس بات کی
مجھے پیغام بھیجا، ہاتھ اٹھا کے فیصلہ کرو، اللہ جنہیں پیغام بھیجے وہ خوشی منائے، اور جن کے پاس اللہ اپنا محبوب بھیج لے ان کو خوشی کتنی ہونی چاہیے۔ آواز چاہیے مجھے عاشقوں تمہاری لیاقت پر والوں، اور گونج پڑے ذرا یہ زمین گواہ ہو جائے۔ تو بات ہے سمجھنے والی، قبلہ اللہ جنہیں پیغام بھیجے وہ حضور کی عظمت کو سوچنا چھوڑ دو، ماننا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارسلنا کا، وہ ہم نے بھیجا ہے، اسی کا خیال کر کے بھیجا کس نے ہے؟ تو فتوے لے کے پھر رہا ہے، اسی کا خیال کر۔ پھر کیا فرمایا؟ عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قبلہ میں یقیناً اہل علم سرپرستی فرما رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ہر بندے نے مجھے بول کے جواب دینا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ رحمت کر کون سکتا ہے؟ رحمت کے تقاضے کیا ہیں؟ اب دیکھو نا، اب یہ تو میں زیادہ باریک بات میں نہیں ڈالوں گا، جب حضور کے لیے رحمت ثابت ہوئی، اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور دن کو رحمت ہیں تو رات کو نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اب ایک ایک لمحے کے لیے سرکار رحمت ہے۔ اور سنو، اللہ نے فرمایا آپ ہیں عالمین کی رحمت، اس کا مطلب ہے جب سے عالمین ہیں تب سے رحمت مصطفیٰ ہے۔ اے توجہ، جب سے عالمین ہیں تب سے رحمت مصطفیٰ ہے۔ اور یہ جو لفظ عالمین ہے، میں نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے تو عالمین کے لفظ کا انتخاب کیا، تو اپنی ذات کے لیے کون سا لفظ چنا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو باری تعالیٰ یہ شرک نہیں ہو گیا؟ تو باری تعالیٰ یہ شرک نہیں ہو گیا؟ یہاں تو لوگ کچھ اور ہی سمجھتے ہیں، نہ وہ داتا کہنے دیتے ہیں، نہ وہ کوئی اور کام کرنے دیتے ہیں، وہ تو منٹ نہیں لگاتے فتویٰ لگ جاتا۔ تو باری تعالیٰ ایک لفظ وہی اپنی ذات کے لیے، وہی محبوب کی ذات کے لیے، مالک بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا محبوب کی امت کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے بھی عالمین کا لفظ بولا، اپنے محبوب کے لیے بھی عالمین کا لفظ بولا، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے لوگوں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ یہ میرے دائیں بائیں جتنے بھی اہل علم بیٹھے ہیں قبلہ، یہ ہیں میرے گھر والے، اور میں یقین کریں میں خطاب نہیں کر رہا، میں انہیں سبق سنا رہا ہوں۔ اور جب شاگرد اچھا سبق سنائے تو استاد داد دعا تو دے ہی دیتا ہے۔ تو یہ میرے گھر والے ہیں، یہ مسکرا کے بولتے رہیں گے تو آپ کی مسکراہٹ چل جائے گی پھر، اگر یہاں سے مجھے حوصلہ ملتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے رحمت کر کون سکتا ہے؟ میں ایک بالکل سادہ سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ قبلہ احمد حسنین بھائی بیٹھے ہیں، آپ کا نام ہے؟ احمد حسنین بھائی چھوٹے بھائی ہیں وہ۔ اچھا، احمد بھائی یہ قبلہ مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، اسی طرح ہے نا؟ بھائی ہیں، مفتی صاحب کے بیٹے ہیں۔ قبلہ انہی کی بات کر قبلہ مفتی صاحب کے بیٹے۔ اب میں بات بالکل آپ کے لیول پہ تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے اور بزرگ مجھے دعا دیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنے بیٹے کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر شفقت رحمت مہربانی کی ہے، یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے۔ کیونکہ جب سے یہ پیدا ہوئے وہ باپ ہی ہوتا ہے نا جو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، بولو نا پھر سبحان اللہ۔ اور اگر اب میں یہ کہوں کہ انہوں نے بھی اپنے والد کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر شفقت مہربانی کی ہے، یہ درست غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ آپ سوال کریں گے کہ فرحان بھائی یہ بات درست کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ احمد بھائی والد سے پہلے ہوتے، کیونکہ رحمت وہ کر سکتا ہے جو پہلے ہو، رحمت وہ کر سکتا ہے جو اول ہو، جو سب سے پہلے ہو وہ رحمت کر سکتا ہے۔ اب ہاتھ اٹھانا، ارے ایک باپ نے بیٹے پہ رحمت کرنی ہو تو اس کا اول ہونا ضروری ہے
शान क्या होगी। तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक मिनाजुल कुरान, तहरीक मिनाजुल कुरान, फरहान भाई, फरहान भाई। हुजूर हमारे नारे ना लगाएं तो चलेगा, बस सरकार के नारे लगाएं यहाँ तो बस। तवज्जो है जो दोस्तों की। तो पता चला कि रहमत वो कर सकता है जो अव्वल, जिसके अंदर शान है अव्वलियत हो। अब जरा सोचो एक लम्हे के लिए, हुजूर कब से है? हजूर कब से हैं? सहाबी रसूल ने आए, आका या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा। आका या रसूल अल्लाह मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत कब अता फरमाई। अब जरा सुनना, मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी की कशमकश में। आपकी आवाज कम आई है यार। जागने का सबूत है, जब तक जागोगे इंशाल्लाह मोहब्बत से गुफ्तगू रहेगी। अब मैं आपसे आप तवज्जो करना मेरी जानिब। अब ये किबला अहले इल्म बैठे हैं, सहाबी ने तो सवाल किया है मता के जरिए। इसका क्या मतलब है? किबला अहले इल्म बैठे हैं, इट मीन्स सहाबी वो वक्त पूछना चाह रहा है। मता वजबत लकन नबुव्वा, आका वो वक्त बता दें जब आपको नबूवत दी गई। तवज्जो यार, वो वक्त बता दें जब आपको। अब सुने, सहाबी ने वक्त पूछा, हजूर ने वाकया सुना दिया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी की कशमकश में थे। लो भाई लियाकतपुर वालों, हाथ उठने चाहिए अगर दिल पर बात लगे तो। आका या रसूल अल्लाह, सहाबी तो वो वक्त पूछना चाह रहा है। मेरे आका ने फरमाया अब मैं कैसे समझाऊं, और वक्त तो उस वक्त था ही नहीं, मैं तो पहले से नबी हूं। लोगों हकीकत ये है, ये जब तब कुछ न था, लोहो कलम न थे, बहरोबर न थे, खुशकुतर न थे, फरश न था, अरश न था, कस्बा न था, बस्ती न थी, इश्क न था, मस्ती न थी। उस वक्त बनाने वाले या खुदा की हस्ती थी या बनने वाले मुस्तफा की हस्ती। तवज्जो है दोस्तों की। दोस्तान मोहतरम, बड़ी नवाजिश हुजूर, बड़ी नवाजी। अब मैं आपसे एक बात करने लगा हूं। देखो, मैं अभी अव्वलियत पर, रहमत का पहला तकाजा क्या है? बोलें अव्वल होना। सभी बोलें अव्वल होना। आवाज आए अव्वल होना, अव्वल होना। ये याद कर लें, ये तकाजे आज पूरे होंगे तो खिताब खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर मैं उलमा की दस्तबोसी के बाद फिर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इजाजत ले लूंगा। लेकिन ये याद कीजिएगा सबक आज मेरे साथ। तवज्जो जरा देखें, माशाल्लाह इस स्टेज के ऊपर नकीब भी है, खतीब भी है, नात खान भी है, अहले इल्म भी है। ये एक बड़ा मुसल्लमा उसूल है कि जब भी कोई बोलने वाला बोलता है, लिखने वाला लिखता है, वो सोचता है मेरा पहला लफ्ज क्या हो। कोई नात खान होगा वो 100 मरतबा सोचता है मैं पहला मिसरा कौन सा पढ़ूं। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज द, तो आप समझते हैं। खतीब है वो 100 बार सोचता है मेरा पहला खिताब है तो मौजू क्या हो, मेरा पहला लफ्ज क्या हो। कोई राइटर हो वो 100 मरतबा सोचता है पहला लफ्ज क्या हो, पहला जुमला क्या हो। ऑथर भी यही सोचता है, नात खान भी यही सोचता है। तवज्जो, हर कोई सोचता है पहला लफ्ज क्या हो। मेरा सवाल है, अल्लाह ने कुरान के बारे में नहीं सोचा होगा? तवज्जो है कि बिला? अब मेरी एक बात, मुझे एक बात है, पहली वही कौन सी नाजिल हुई थी? इकरा। पहला लफ्ज क्या था? सभी बोलो इकरा। और आज जब हम कुरान को खोलते हैं तो सामने पहला लफ्ज क्या है? अलहम्द। अलहम्द। सवाल ये है, बारी ताला नाजिल होने के एतबार से तो लफ्ज इकरा पहला है, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो वहां है लफ्ज अलहम्द। अलिफ लाम को छोड़ें तो हमद। बारी ताला हमद क्यों? बारी ताला ये तो आफाकी और आलमगीर कलाम है, तो बारी ताला इसका जो पहला लफ्ज है उसके अंदर कौन सा ऐसा राज था कि तेरी जात ने हमद का इंतखाब किया? आज हमद पहला क्यों है?
فرمایا اس لیے بندو میں نے تمہاری ذات کے لیے اصول یہ بنایا، تم جب بھی آغاز کرو گے، تم جب بھی ابتدا کرو گے، تم کرو گے خدا کے نام سے۔ آج دیکھیں ہمارے ہر کام کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے ہوتا ہے۔ توجہ، فرمایا بندو میں نے تمہارے لیے یہ اصول بنایا کہ تم جب بھی آغاز کرو گے تم کرو گے خدا کے نام سے۔ تو باری تعالیٰ تو نے اپنے لیے کیا اصول بنایا؟ فرمایا میں نے جس لفظ سے آغاز کیا وہ ہے حمد۔ اب سمجھنا پڑے گا کہ اس حمد میں کیا راز ہے، اس حمد کے اندر کیا حقیقت ہے۔ آپ توجہ، حقیقت میں بتاتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے آپ بولیے گا۔ علماء سے ذرا توجہ حاصل کرتے ہوئے اور علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، حمد وہی لفظ ہے جس سے نام محمد بنا۔ آواز بڑی کام آئی ہے لیاقت پور والوں، بڑی کام آئی ہے آواز تمہاری، وہ پیچھے تک ذرا۔ حمد وہی لفظ ہے جس سے نام محمد بنا۔ تو دل پہ ہاتھ رکھو، اللہ نے فرمایا اصول تمہارے لیے میں نے یہ بنا دیا، تم ابتدا کرو گے خدا کے نام سے، خدا ابتدا کرے گا مصطفیٰ کے نام سے۔ تو یہی وجہ ہے دوستان محترم، یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی ابتدا کرنا چاہی تو اسی ذات کو منتخب فرمایا، اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرما کر کائنات کی ابتدا نور مصطفیٰ سے فرمائی، اور قرآن کی ابتدا اس لفظ سے فرمائی جس سے نام محمد بنا۔ تو پتا چلا کہ سرکار اول ہیں، حضور اول ہے، بولو اول ہیں۔ قبلہ چونکہ میلاد النبی کا جو موسم ہے اور جلسہ ہے، محفل ہے، اس باب میں 2 قسم کی احادیث ہیں۔ کتنے قسم کی؟ 2 قسم کی۔ اب ذرا توجہ، پوری توجہ، میں اس یقین سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ علماء کے قدموں کے صدقے علم کا نور آپ کے سینوں میں اتر جائے گا۔ قبلہ مفتیان کرام موجود ہیں، یہ تصدیق فرمائیں گے۔ ایک قسم کی وہ روایات ہیں جن میں لفظ میلاد استعمال ہوتا ہے، اور دوسری قسم کی وہ روایات ہیں جن میں لفظ تخلیق استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سننا، توجہ میری ذرا توجہ کرنا۔ اب میلاد پیدائش ہے اور دوسرا لفظ ہے تخلیق۔ اب جب اردو ترجمہ کرتی ہے تو جب ہم نے اردو سے کہا اے اردو میلاد مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے، اردو کہتی ہے پیدا ہوئے مصطفیٰ، سرکار کی آمد، پیدا ہوئے مصطفیٰ، وہ پیدائش بتاتی ہے۔ اچھا تخلیق کا کیا مطلب ہے، اردو کہتی ہے پیدا ہوئے مصطفیٰ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب لفظ جدا ہیں تو معنی میں بھی تو کوئی فرق ہوگا، کوئی تو فرق ہوگا۔ اردو کہتی ہے دیکھو بھئی میرا تو دامن تنگ ہے، اس سے اگلی بات جاننی ہے تو پھر عربی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ آواز آنی چاہیے تھی، پھر سرکار اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب سنو ذرا، سمجھو بات کو۔ جو روایات ہیں لفظ میلاد والی، قبلہ شاہ جی، ان روایات کے اندر آپ کو تاریخ بھی ملے گی کہ جب میلاد ہوا تو 12 تاریخ تھی۔ وہ روایات آپ کو تاریخ بتائیں گی، وہ روایات دن بھی بتاتی ہیں کہ پیر کا تھا، وہ روایات مہینہ بھی بتاتی ہیں ربیع الاول تھا۔ آواز آئے ذرا۔ اب سنو، جن روایات کے اندر لفظ میلاد ہے وہ دن بھی بتاتی ہیں، وہ مہینہ بھی بتاتی ہیں، وہ سال بھی بتاتی ہیں، وہ وقت بھی بتاتی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے جن روایات کے اندر لفظ تخلیق ہے ان روایات کے اندر نہ دن کا ذکر ہے، نہ مہینے کا ذکر ہے، نہ تاریخ کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب قبلہ یہ ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو رہا تھا تب دن بھی تھا،
جب میلاد مصطفیٰ ہو رہا تھا وقت بھی تھا. جب میلاد جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو یار. جب میلاد مصطفیٰ ہوا تب دن بھی تھا. جب میلاد مصطفیٰ ہوا وقت بھی تھا. جب میلاد مصطفیٰ ہوا مہینہ بھی تھا. جب میلاد مصطفیٰ ہوا تو سال بھی تھے. مگر جب تخلیق مصطفیٰ ہوئی اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. یا خدا تھا یا نور محمد مصطفیٰ. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تحریک منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن. قبلہ توجہ ہے؟ توجہ، جاگ رہے ہو؟ سب مل کر بولو رحمت کا پہلا تقاضا. ہاتھ اٹھا کے اول ہونا. ابھی آواز نہیں آئی. پہلا تقاضا اول ہونا. اب ذرا کہیں تو دوسرے پہ چلیں. دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو دوستان محترم، یہ لیاقت پور کی سرزمین ہے اور میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں. اگر میں سڑک کے اوپر میری گاڑی خراب ہو جاتی، توجہ ہے، میری سڑک پہ گاڑی خراب ہو جاتی، میرا موبائل بھی بند ہو جاتا، توجہ، میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، میں ساری رات لیاقت پور کی سڑکوں پر کھڑا رہتا اور صبح آ کر اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ لیاقت پور والوں کیسے لوگ ہو، مہمان ساری رات سڑک پہ ذلیل ہوتا رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے میری مدد ہی نہیں کی، آپ نے مجھ پہ شفقت ہی نہیں کی، آپ نے مجھ پہ رحمت ہی نہیں کی، آپ سارے کہتے فرحان بھائی دیکھیں ہم پر کیوں غصہ ہو رہے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں تھا. آپ کہتے کہ آپ کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہمیں علم ہوتا تو ہم رحمت کرتے. پتہ چلا شفقت مہربانی اور رحمت وہ کرتا ہے جسے علم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے سارا علم تجھے عطا فرمایا. نعرہ رسالت. محبوب ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا، ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا. کیوں؟ آپ نے تو عالمین پہ رحمت کرنی ہے. توجہ ہے؟ اب آپ پوچھیں کہ فرحان بھائی علم اور کتنا علم، توجہ کتنا. میں بڑی محبت والا ذوق والا بندہ ہوں تو میں بات آپ ہی سے شروع کر لیتا ہوں. 12 ربیع الاول کو جلوس ہوا تھا، ہاتھ اٹھا کے بولو پھر. جلوس پہ جھنڈے اٹھائے تھے. تو اگر میں اب آپ کو علماء کی موجودگی میں یہ بتاؤں کہ نبی کو تو ہمارے جھنڈوں کا بھی علم ہے. آپ علم کی بات کرتے ہیں، نبی کو تو ہمارے جھنڈوں کا بھی علم ہے. توجہ، روایت حدیث پاک جنگ موتا، میرے آقا تاجدار کائنات میلوں کے فاصلے پر بیٹھے ہیں. توجہ کرنا. اب جنگ موتا کے اندر جو اصحاب شریک ہوئے، توجہ، حضرت زید شامل تھے، حضرت ابن رواحہ شامل تھے، حضرت جعفر شامل تھے، حضرت خالد بن ولید اور بھی جو صحابہ شامل تھے. مگر روایت میں جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں وہ ان اصحاب کا ذکر سنیں. اب جو کچھ جنگ موتا میں ہو رہا تھا، یار توجہ کرنا، جو کچھ جنگ موتا میں ہو رہا تھا نبی میلوں کے فاصلے پر پہلے بتا رہے تھے. آپ کی آواز کم ہے، میں پوری توجہ، پوری طرح پیچھے والے دوست بھی میرے ساتھ ملنے کی کوشش، توجہ میری جانب. اب ادھر کیا ہو رہا تھا؟ اب اصحاب نے کہا یہ دین اسلام کا جھنڈا، یہ جہاد کا جھنڈا. وہ جھنڈا جب گیا حضرت زید کے ہاتھوں میں، نبی پاک نے صحابہ کو بتایا اب جھنڈا زید نے اٹھا لیا. توجہ، اب جہاد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ اٹھے، ان ہاتھوں کو جھنڈا بنائے تاکہ جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ کو یاد رہے. جب جہاد کا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھوں میں گیا، نبی پاک نے فرمایا اب جھنڈا زید کے ہاتھوں میں. پھر جب وہ شہید ہو گئے نا، میرے آقا نے فرمایا اب زید شہید ہو گئے. پھر وہ جھنڈا حضرت جعفر نے تھاما اور اٹھا لیا. میرے آقا نے بتایا صحابہ اب جھنڈا حضرت جعفر نے اٹھا لیا.
फिर फरमाया वो शहीद हो गए। फिर फरमाया अब झंडा इब्ने रवाहा ने उठा लिया, अब वो शहीद हो गए। सुने, फिर मेरे आका की आंखों से चश्माने मुकद्दस नम हो गई। फिर मेरे आका ने फरमाया सहाबा, अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा उठा लिया है। अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने, आका किसने उठा लिया है? फरमाया अब झंडा खालिद बिन वलीद ने उठा लिया। अब मैं बात जो करने लगा हूं, किबला तवज्जो, उलमा से दुआ लूंगा और आपके हाथ नजर आने चाहिए। दिल की तख्ती पर नक्श कर लो कि मेरे नबी को इल्म का कितना है। मेरे आका ने बताया, देखो जिहाद का झंडा हजरत ज़ैद के हाथों में। नबी ने बताया, देखो मैं जानता हूँ जिहाद का झंडा किस हाथ में है। नबी ने बताया, देखो मैं जानता हूँ जिहाद का झंडा किस हाथ में है। और जिस नबी को ये पता हो कि जिहाद का झंडा किस हाथ में है, उस नबी को ये भी पता है मीलाद का झंडा किस हाथ के अंदर है। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये क्या बात हुई कि सरकार को इल्म नहीं? आपको नहीं पता रहमत का तकाजा है इल्म का होना। किबला मैं भी पिछले दिनों फैसलाबाद था, तो किबला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आपका मज़ार फैसलाबाद में, तो आपकी सीरत के अंदर एक बात मैंने पढ़ी, बड़ा मज़ा आया मुझे, क्योंकि अहले इल्म के कदमों में ये बातें ज़रूर मिल जाती हैं, हीरे मोती वहीं से मिलते हैं। वो फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा गया कराची किसी मकतबे के ऊपर, वो जो मकतबे का मालिक था वो कोई दूसरी फिक्र रखता था। उसने कहा कि इनको लोग कहते हैं मुहद्दिस आज़म, तो इनसे आज ऐसा सवाल करूंगा कि फंसा लूंगा। उसे ये नहीं ना पता था जिन पर निगाह सरकार हो उन्हें कोई फंसा नहीं सकता। अब किबला मुहद्दिस आज़म ने उसने पता क्या किया, वो बड़ा चालाक था। उसने ज़मीन से ना एक ज़र्रा उठाया, एक ज़र्रा इधर मेरी जानिब, वो ज़र्रा उठा के हवा में कहने लगा, किबला ये बताएं क्या नबी इस ज़र्रे को जानते हैं? काश आप समझ के बोलते हैं। उसने कहा, ये बताएं क्या नबी इस ज़र्रे को जानते हैं? अब वो थे मुहद्दिस आज़म। उन्होंने कहा, मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ, पहले तू बता क्या ये ज़र्रा नबी को जानता है? हाय हाय हाय, क्या ये ज़र्रा नबी को जानता है? उसने कहा, हाँ हाँ, ये तो बुखारी की रिवायत है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा ये गवाही देता है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब उसने ये बात की, आपने कहा तू कितना नादान है, ज़र्रे का इल्म मान रहा है, नबी का इनकार कर रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, तहरीक मिलादुल कुरान। तवज्जो है दोस्तों? तो दोस्तान मोहतरम, मेरे नबी तो ये भी जानते हैं कि किसने प्यार से झंडा उठाया। लियाकतपुर वालों तवज्जो करो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, इस महंगाई के दौर में भी अगर आपका बच्चा आपसे ये सवाल करे और आपके दिल में कभी आ जाए कि यार देखो महंगाई आसमानों पे चली गई, मगर आका हमने तो कल भी आपका जिक्र नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा। आका महंगाई हमारे रास्ते में कभी रुकावट नहीं बन सकी। आका हमने तो हमेशा आपकी अज़मत के, आपकी मोहब्बत के जुलूस भी निकाले। आका आपसे प्यार और मोहब्बत ही किया है। आपके दिल में कभी ख्याल आ जाए क्या नबी को मेरी इस मोहब्बत की खबर भी है? अगर ये आप समझते तो पीछे वाले भी बोल पड़ते। यहाँ लंगर के इंतजार की बैठे हो, हाथ खड़ा करो जो जाग रहे हैं। माशाल्लाह सारी जाग रहे हैं। फिर तवज्जो करो, दिल पर तरफ तवज्जो। तो कभी ये दिल में ख्याल आ जाए क्या नबी को मेरी मोहब्बत का भी इल्म है? तो खुदा की इज्जत की कसम नबी को हमारी मोहब्बत का भी इल्म है। अब सुनो जरा, मेरे आका जबल उहद के पास चले गए, जबल उहद के पास, और मेरे आका ने फरमाया हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। हाय 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 हाय। मेरे आका ने एक पत्थर के बारे में फरमाया, लियाकतपुर वालों जागने का सबूत दो। नबी पहाड़ के बारे में, पत्थर के बारे में फरमाते हैं हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं ये हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अब आपने बोलना है, मुझे एक बात दो, लियाकतपुर के पत्थर बोलते हैं? बोल के जवाब दो।
پتھروں کی زبان ہوتی ہے؟ بولو یار ہاں نہ سر ہلاؤ کچھ تو کریں. پتھروں کی زبان ہوتی ہے؟ پتھروں میں دل ہوتا ہے؟ پتھروں میں جذبات ہوتے ہیں؟ تو پتا چلا پتھر کی نہ زبان ہے نہ دل ہے نہ جذبات ہے. اب توجہ, پتہ نہیں کون سمجھے گا. جس میں دل بھی نہیں, جس کے جذبات بھی نہیں, جس کی زبان بھی نہیں, نبی فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جس کی زبان نہیں, نبی نے بتایا مجھے اس کی محبت کا علم ہے. جس نبی کو پتھر کی محبت کی خبر ہے, کیا بات ہے, نبی کو تیری محبت کی خبر نہیں؟ قبلہ میں چاہتا ہوں آپ سننے پہ آؤں, میں سنانے پہ آؤں گا. یہ کیا بات ہے کہ آقا تاجدار کائنات. اور یہاں پہ ذرا توجہ سنو, ذرا سنو. اہل علم بیٹھے ہیں, مدرسہ آپ کے پاس ہے, پڑھو اور سمجھو, اپنا تعلق مدارس کے ساتھ جوڑو. یہ بھی میری بات سن لو, اپنا تعلق اہل علم سے جوڑو. یہ جو قبلہ ھذا جبل یحبنا, یہ مضارع ہے. اب میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ چونکہ لے کے میں نے چلنا ہے, عربی کے اندر جو فعل مضارع ہوتا ہے نا, اب بڑی سادہ سی بات ہے, بڑی کوئی گہرائی میں نہیں جاؤں گا, بڑی سادہ سی بات ہے. فعل مضارع کا کمال یہ ہے کہ جب اس کی فعل مضارع ہوتا ہے نا, اس میں دو زمانے ہوتے ہیں, ایک حال ہوتا ہے, ایک استقبال ہوتا ہے. یعنی کہ وہ زمانہ جس میں ہم ہیں حال, اور آگے مستقبل بھی ہے. اب یہ جو نبی نے اس کے بارے میں فرمایا, یہ فعل مضارع کے ذریعے کلام ہے. اب قبلہ اہل علم مجھے مسکرا کے دیکھیں, اتنا تو میں حق رکھتا ہی ہوں نا دعا لینے کے لیے. اب اگر میں پورا تول کے گرامر کے مطابق ترجمہ کروں, وہ کیا بنے گا؟ نبی فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ہاتھ اٹھا, اور جس نبی کو پتھر کا مستقبل پتا ہے, اسے تیرے بارے میں خبر نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تحریک منہاج القرآن, تحریک منہاج القرآن, نعرہ حیدری. توجہ ہے دوستو. تو اب ذرا شروع سے سبق بھی تو یاد کر لیں. پہلا تقاضا کیا تھا؟ نہ آپ کی آواز ہے, بلند آواز سے اول ہونا. پہلا کیا ہے؟ پیچھے تک ہر بندہ یاد کرو, اول ہونا. بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو, بلند آواز سے بولو, اول ہونا. دوسرا علم ہونا, دوسرا علم ہونا. بولو دوسرا, ہاتھ اٹھا کے بولو, علم ہونا. پہلا اول ہونا, دوسرا علم ہونا, علم ہونا, علم ہونا. اور دوستان محترم, اب علم کی کیا بات کریں. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے, یار ایک بات آپ کو بتاؤں, امام فخر الدین رازی وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. امام فخر الدین رازی, تفسیر کبیر, 7 لاکھ زبانوں کا علم. اور ادھر میری جانب دیکھیے گا, اہل علم تو مزہ لیں گے, میں چاہتا ہوں آپ بھی مزہ لیں. آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں علم ہے 7 لاکھ زبانوں کا, اور آدم علیہ السلام مسجد اقصی میں کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. ہائے 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 ہائے, کب سمجھو گے؟ مجھے یہ بتاؤ, جن کے مقتدیوں کے علم کا یہ مقام ہے, اس امام کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ امام کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور آپ یہ کتنی نادانی ہوگی دوستان محترم, کتنی نادانی ہوگی شاہ صاحب کہ ہم یہ تو کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں تھے تو وہ فرما رہے تھے کیا؟ قال انی عبداللہ. عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس کا بندہ ہوں. یار آپ توجہ, نبی کو پنگھوڑے میں پتا ہوتا ہے میں کس کا ہوں. نبی پنگھوڑے میں جانتا ہے میں کس کا بندہ ہوں, میں کون ہوں. اب یہ تو اہل علم اور اہل معرفت سمجھے کہ جب
عیسیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ میں تیرا ہوں، اور اللہ جب محبوب سے کلام کرے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محبوب کو کہتا ہے پیارے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تیرا ہوں، اللہ محبوب کو کہتا ہے تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں کہ نا میں تیرا ہوں، اسے فقط یہ خبر نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، آگے آتانی الکتاب، انہیں اپنی کتاب کا بھی علم ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ میں نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اب میں ایک بات کہوں معذرت کے ساتھ دوستان محترم، یہ جو عقیدہ نسلوں کو کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں کہ نبی کو معاذ اللہ 40 سال تک یہی نہیں پتا تھا میں کون ہوں، وہ کل کلام کو قبلہ، میں آپ کو ایک دل کی بات، اپنے پریکٹیکلی بات، میرا ایک دوست تھا، اس کے ریلیٹیو کی یہ بات ہوئی، میں نصیحت کے لیے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فرحان بھائی وہ بچہ اسی عقیدے کے اوپر آیا جب اس کو یہ پتا چلا سب سے پہلے وہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ یار ایسا کیوں کر رہا ہے تو، باپ کو باپ کیوں نہیں، ملازم کیوں سمجھتا ہے؟ کہتا جب نبی ہم جیسا ہوتا تو باپ کس کھیت کی مولی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اہل سنت کے مدارس کی کیا ضرورت اور اہمیت؟ آج ہمارے بچوں کو علم کی کتنی ضرورت ہے، محبت رسول کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی آنے والی نسلیں بے ادب ہو جائیں تو مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جس عمل کی بنیاد بے ادبی ہے اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے دوستان محترم۔ اب آقا تاجدار کائنات جو حضرت امام الانبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم کہیں اور قرآن کہے کہ وہ پنگھوڑے میں تھے تو کتاب کو جانتے تھے، اور ہم حضور کے بارے میں فرمائیں کہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا جب تک وحی نہیں آئی۔ اگر آپ سب لوگ اپنے جاگنے کا ثبوت دیں تو میں ایک ایسی بات نہ کروں جس کا نشہ آپ کو اگلے سال تک رہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اہل علم کو سنتے رہو، پہلی وحی کب آئی؟ 40 سال کی عمر میں یا 40 سال 6 ماہ 6 دن پہلی وحی آئی؟ میں بات پوچھتا ہوں، 40 سال کا، لیاقت پور والوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، 40 سال کا عرصہ میرے نبی نے بغیر وحی کے، بھی وحی نہیں آئی، قرآن نہیں آیا، نبی نے لوگوں کے درمیان میں گزارا۔ میرے آقا کی زندگی کا ورق ان کے سامنے تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب 40 سال میں وحی آئی تو معاذ اللہ نبی نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن کیا آئے گا تو میں اپنی باتیں واپس لیتا ہوں، اب قرآن آ گیا ہے، اب قرآن کی بات مانو؟ کیا نبی ایسے بول رہے تھے معاذ اللہ؟ نہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب 40 سال میں قرآن آیا تو 40 سال پہلے جو بول رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ جو 40 سال تک میرے آقا نے کلام فرمایا وہ کون سا علم تھا؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم، قرآن تو 40 سال بعد آیا، مگر میرے آقا جانتے تھے قرآن کیا آئے گا۔ اس کی ایک عقلی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیسے؟ اب جب قرآن آیا تو کیا آیا؟ اے تسی آج تک علماء کو سن دے آئے کہ حضور کو مکہ والے صادق اور امین کہتے تھے، امانتیں بھی اپنے پاس رکھواتے تھے۔ لیاقت پور والوں ذرا مزہ ضرور لینا اس بات کا، اب 40 سال تک میرے آقا کلام فرماتے رہے، اب جب 40 سال کے بعد آیا نا قرآن پیغام لے کے آیا، بندے کو صادق ہونا چاہیے، بندے کو امین ہونا چاہیے۔ 40 سال بعد قرآن آتا ہے، بندے کو صادق ہونا چاہیے، بندے کو امین ہونا چاہیے۔ توجہ، 40 سال بعد آتا ہے، بندے کو صادق ہونا چاہیے، بندے کو امین ہونا چاہیے۔ مکہ والے حیران ہو گئے، ارے قرآن تو آ جا رہا ہے، مصطفیٰ تو پہلے سے صادق اور امین مشہور ہو گئے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ کرنا، آپ محبت کریں تو ایک علم کے اوپر بات اور سبحان اللہ، توجہ قبلہ، یہ قبلہ مفتی صاحب نا پیار سے مجھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ ڈٹ کے اسی پیچھے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے دوستو، اب ایسی دلیل جس کے بعد بات ہی ختم ہو جائے گی،
اگر تو ایمان ہوا اور سمجھنے والا کوئی یہاں بیٹھا ہوگا. آپ کو نہیں کہہ رہا، جن کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن بات سمجھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ حضور قرآن کے آنے سے پہلے قرآن کو جانتے تھے. اتنا علم میرے آقا نے کو اللہ رب العزت اللہ نے عطا فرمایا. تجھے رب پر اعتراض ہے تو کر، مگر اللہ نے عطا فرمایا میرے آقا کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں. میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، اللہ چاہتا ہی مصطفیٰ کو ہے. تو یہ اتنا ہی نہیں سمجھ آ سکا، اللہ چاہتا ہی اپنے محبوب کو. توجہ، قرآن آنے سے پہلے نبی جانتے تھے. قرآن کی طرف میں ایک سورت کا نام لیتا ہوں، وہ سورت بڑی آپ کو پسندیدہ ہے، بڑے بڑے لوگ بڑی صبح صبح تلاوت بھی سنتے ہیں، شام کو گھروں میں بھی لوگوں نے اس کی ایک بڑی معروف آیت پھلوں پہ لگائی ہوتی ہے. اس کا نام ہے سورہ الرحمن. آغاز سورت کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پوری توجہ، آج اے مقدمہ پہ تسی سمجھ گئے نا تو لو گل بن جاسی. توجہ، اے مقدمہ ذرا سمجھو. قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن. دو آیتوں کے اندر دو نظریے، دو آیتوں کے اندر دو عقیدے. کیا؟ پہلی آیت الرحمن علم القرآن، پہلی آیت بتا رہی ہے کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا. آپ کی آواز بڑی کم آئی ہے. یہ جو ذرا ہاتھ اٹھا کے پیچھے آگے والے وہ چھتوں پر آگے پیچھے سارے ذرا ہاتھ اٹھاؤ ایک دفعہ. ماشاءاللہ جاگتے رہنا. توجہ، پہلی آیت نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ اللہ نے قرآن سکھا دیا، رحمان نے قرآن سکھا دیا. توجہ، کس کو سکھایا یہ نہیں بتایا. توجہ کرنا، توجہ. دوسری آیت میں قبلہ شاہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالق الانسان. دوسری آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا. پہلے فرمایا کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا، دوسری آیت میں فرمایا انسان کی پیدائش کا ذکر کہ انسان کو پیدا کیا. پہلے کہا قرآن سکھا دیا، پھر کہا انسان پیدا کیا. اب لیاقت پور والے سمجھے تو ہاتھ اٹھائیں. پہلے اللہ نے فرمایا قرآن سکھا دیا، پھر کہا انسان کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی تھا جسے رحمان نے قرآن سکھا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کوئی تھا. وہ کون تھا؟ حضرت جابر آئے نا، یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء ما خلق اللہ تبارک و تعالی. یا رسول اللہ مجھے خبر دیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا. یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. تو جس کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا اسی کو سکھایا. ہاں اب آؤ پیچھے سے. پہلا تقاضا بول گئے ہو. پہلا تقاضا بولو ہاتھ اٹھا کے. دوسرا تقاضا. اب تیسرے پہ آ جاؤ. دیکھو اب آپ نے جب علم کی یہ بات کو سمجھ لیا، اب ایک تیسری مثال دیتا ہوں. ادھر رستے میں ایک گاؤں، وہاں پر ایک چودھری صاحب تھے. توجہ ہے؟ ہاں جاگتے رہی. وہاں پہ ایک چودھری، ماشاءاللہ میں آپ کے چہروں کی مسکراہٹ یقین کریں مجھے بڑا حوصلہ دے رہی ہے. آپ نے حق ادا کر دیا کہ اب وہ مول نہیں رہا کہ لوگ دیہاتوں میں جائیں اور قصے کہانیاں سنا کے آ جائیں. نہیں، اب ہر جگہ منبر پر علم بیان ہو. توجہ. تو وہ چودھری صاحب تھے. اس کے گاؤں کا ایک غریب آدمی وہ ایک دن گیا چودھری صاحب کے پاس اور چودھری صاحب کو جا کے کہنے لگا چودھری صاحب بات یہ ہے، میری ہے بیٹی کی شادی، آپ مجھے 3 لاکھ روپیہ ادھار دے دیں قرض حسنہ، میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا. 3 لاکھ دے دیں میں واپس لوٹا دوں گا. اب چودھری صاحب نے کہا کہ تیاں تو سب دیاں سانجیاں نے، تیاں تو تیاں ہوندیاں نا. تو انہوں نے کہا آپ اس طرح کرنا، کل 4:10 پہ آنا اور پیسے لے جانا. اب یہ غریب، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ رحمت کا یہ کون سا تقاضا ہے؟ تیسرا. دوسرا یا تیسرا؟ تیسرا. توجہ. اب غریب کل ہوئی چلا 4 بجے گھر سے چلا، 9 منٹ پہ اس کے حویلی پہ پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا.
ملازم نے آ کے دروازہ کھولا تو وہ غریب اب ملازم کو بتا رہا ہے کہ کل چودھری صاحب نے کیا سیگا کہ کل اتنے بجے آئیں تو پیسے لے جائیں. تو ملازم نے کہا کہ آؤ میں تمہیں چودھری صاحب کے کمرے میں لے جاتا. اب وہ چودھری اول بھی تھا, بڑا بھی تھا, سردار تھا, جاگیردار تھا, اسے علم بھی تھا کہ کسی کو ضرورت ہے. جا کے اسے علم بھی تھا کسی کو ضرورت ہے. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد 4:10 پہ یہ غریب اس کی حویلی پر ہے اور اس کے کمرے کی طرف جا رہا ہے. آگے جو ہی ملازم نے چودھری صاحب کا کمرہ کھولا تو دیکھا کہ چودھری صاحب آگے فوت ہوئے پڑے. ان کا انتقال ہو گیا, اب وہ مردہ ہے. وہ اول بھی تھا, علم بھی تھا, مگر رحمت نہ کر سکا کیونکہ مردہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تو نے تو عالمین پر کرم نوازی کرنی ہے. اگر تجھے زندگی نہ دی گئی تو رحمت نہیں ہو سکتا. محبوب ہم نے قیامت تک کی زندگی آپ کو عطا فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. توجہ ہے, ذرا تیسرا تقاضا بول دو, زندگی. بولو آواز کے ساتھ, زندگی. آواز لگاؤ زور سے, زندگی. حیات تقاضا ہے رحمت کا, اور حضور کی زندگی. ہائے 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 ہائے, حضور کی زندگی. صحیح سنو ذرا, اگر تسی عاشق ہو تو گل پھر کسی عاشق کو نہ پوچھ لئیے, امام بصیری کو پوچھ لئیے. امام بصیری قبلہ بڑی بادشاہوں کے قصیدے لکھے, بادشاہوں کی تعریف لکھی. جب فالج ہوا اور جب آپ بستر پر آ گئے تو ایک رات امام بصیری سوچتے ہیں, بصیری کن کی تعریفیں تو ساری زندگی کرتا رہا کہ آج تو مشکل میں تو ہے پر مشکل کشا کوئی نہیں, تو کن کی تعریفیں کرتا رہا, تو وہ تو آج تیرے پاس ہی کوئی نہیں وہ بادشاہ. چل بصیری آپ پھر حسین کے نانا کی بارگاہ میں. بولو نا یار, آج بھی اپنے دل کو کوئی صاف کر لے. توجہ, آج حسین کے نانا, آج سیدہ زہرا کے بابا کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں. تو مولا یسلی وہ پھر قصیدہ بردہ کا آغاز کیا. اب اس وقت تھی نکاحت اور کمزوری. توجہ قبلہ نا, توجہ, آپ خطاب سنو بس, اب خطاب سنو. اب تھی کمزوری. اب جب وہ لکھا, اب وہ دل اتنا صاف کر کے لکھا, نیت اتنی صاف کر کے لکھی کہ جن کے لیے لکھا رات کو سوئے تو وہ جلوہ گر ہو گئے. اب قبلہ اس کے اوپر حوالے اہل علم سے آپ بہت لے سکتے ہیں. ایک حوالہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا میں بھی دینے لگا, اس لیے کہ ہم کبھی بھی چڑھانے کے لیے کبھی زندگی میں واللہ حوالہ نہیں دیا. اس لیے دیا, ارے آپ کے بڑے بھی ان باتوں کو مانتے تھے, آؤ آپ بھی اس بات پر ایک ہو جائیں, حضور کی نشانوں پر آؤ مان لو, ایک ہو جائیں. توجہ, اب توجہ, اب وہ فرماتے ہیں جب آقا آئے نا, میں قبلہ نعت خاں بیٹھے ہیں ہم سب, میں ایک دعا کروں گا, بزرگ آمین کہیں گے, باری تعالیٰ وہ نیند کبھی ہمیں بھی سلا نا جس میں تیرا محبوب ہے. سبحان اللہ. آمین آمین آمین. ہماری آنکھیں اس قابل ہو جائیں یار, ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم وہ چہرہ دیکھ سکیں. اب جب وہ آقا تاجدار کائنات کی جلوہ گری ہوئی دیدار ہوا نا میرے آقا, میں ذرا اپنے ذوق میں اور محبت میں یہ بات, تو میرے آقا بصیری کو فرماتے ہیں, بصیری جو میری نعت لکھی ہے سناؤ گے نہیں؟ وہ سناؤ گے نہیں؟ اب امام بصیری شوق اور محبت کے ساتھ سنانے لگے. ایک شعر پڑھا, 2 پڑھے, 3 پڑھے, 4 پڑھے, 5واں بھول گئے. وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ یاد آ جائے مجھے, میں سنا دوں, مجھے یاد آ جائے سنا دیں. اب وہ پیچھے سے بار بار پڑھ کے کوشش کرتے ہیں, یاد نہیں آتا. میرے آقا دیکھ کے مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں, بصیری تجھے یاد نہیں آ رہا, میں بتا دوں کیا لکھا تھا. تجھے یاد نہیں آ رہا تو میں بتا دوں. اب انہوں نے اشارہ کیا کہ آقا یہ کمزوری مجھے یہ فالج
لے کے ڈوب گیا۔ اب میرے آقا نے پھر اپنا دست کرم اٹھایا، میرے آقا نے پھر اپنا دست شفا اٹھایا، جو بصیری کے جسم کے ساتھ مس کیا نا، فرماتے ہیں خدا کی قسم دست مصطفیٰ لگنے کی دیر تھی، جسم تو تھا پھر فالج کوئی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جو میں نے وہ قصیدہ لکھا تو میرے آقا نے اپنی کملی مبارک چادر مجھے عنایت فرمائی۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، امام بصیری کہتے ہیں صبح جب میں سو کے اٹھا چادر سرہانے کے نیچے موجود تھی۔ یہ تسبیح کرو میرے ساتھ، جب امام بصیری صبح اٹھے تو چادر کملی مبارک سرہانے کے نیچے موجود تھی۔ بولو کملی مبارک سرہانے کے نیچے، آواز سے، کملی مبارک سرہانے کے نیچے موجود تھی۔ لو لیاقت پور والوں فیصلہ کر لو، میں نے کہا کہ اگر تم اتنا مان گیا کہ کملی موجود تھی تو یہ بھی مان کہ اگر کملی موجود ہے تو جس کی کملی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موجود نہ ہو؟ کملی موجود ہے تو جس کی کملی ہے وہ۔ اب صبح فرماتے امام بصیری فرماتے ہیں موسم تھا ٹھنڈا ٹھنڈا، ہوا چل رہی تھی، میرا دل کیا بڑی مہینے گزر کے چارپائی پہ باہر کا موسم دیکھوں۔ فرماتے دروازہ کھولا، میں باہر گیا، بڑا موسم اچھا سا لگ رہا تھا، لیکن ایک عجب واقعہ اور ایک عجب چیز تھی جو مجھے تھوڑی سی پریشان کر رہی تھی۔ گلی کے نکر کے اوپر ایک بابا جی کھڑے ہیں جن کے چہرے کے اوپر نور ہے، وہ مجھے دیکھی جا رہے ہیں اور مسکرائی جا رہے ہیں، وہ مجھے دیکھی جا رہے ہیں، تکی جا رہے ہیں، مسکرائی جا رہے ہیں۔ کتابوں کے اندر ان کا نام الشیخ ابو الرجا آیا، وہ دیکھی جا رہے ہیں، مسکرائی جا رہے ہیں، دیکھی جا رہے ہیں، مسکرائی جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، لیاقت پور والوں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو پر میں لٹ لیا تسی آج فرحان چشتی لٹ لیا آج تسی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ان بابا جی کے پاس، میں نے کہا بابا جی خیر ہے؟ مجھے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تکی جا رہے ہیں، میں خیر تے ہے؟ فرماتے ہیں وہ بابا جی مجھے کہنے لگے بصیری وہ رات والی نعت مجھے بھی سنا دے، وہ رات والی نعت مجھے بھی سنا دے۔ فرماتے ہیں میں چونک گیا، بابا جی اوتھے تو تیسرا سگا ہی کوئی نہیں، ادھر تو تیسرا تھا ہی کوئی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ سنیے عظمت مصطفیٰ، فرمایا بصیری تجھے علم نہیں مگر جب امام الانبیاء تیرے گھر جلوہ گر تھے، 70 اولیاء تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ خدا کی قسم لوگوں، آج بھی اگر کوئی اپنی نگاہیں پاک کر لے، اپنا دل صاف کر لے، مدینہ سے آج بھی آواز آ رہی ہے، ارے آنکھیں تم پاک کر لو، جلوہ ہم دکھا دیں۔ قبلہ اگر نظر نہیں نہ آتا کسی کو، کچھ نظر نہیں آتا، وہ تیری اور میری آنکھ کا قصور ہے۔ توجہ ہے؟ وہ نا ایک سادہ سی مثال میرے ذہن کے اندر آ گئی، وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک سادہ سی مثال میرے ذہن میں آ گئی۔ وہ ایک بندہ تھا تو اس نے نا شور مچا دیا۔ کتنا ٹائم ہو گیا حضور؟ تو وہ توجہ، چلو توجہ میری جانب، توجہ میری جانب، میری توجہ، جاگ رہے ہو نا، جاگ رہے ہو نا، توجہ۔ تو ایک بندہ تھا نا، وہ بندہ کوئی پابندی نہیں تھا ٹائم دی، ہیں کوئی پابندی نہیں تھا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، محمد فرحان ناصر مصطفی کے جنازے کا اعلان صبح کیا جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے یار، اللہ آپ کو صحت سلامتی۔ توجہ ہے؟ توجہ بات کروں نا، میں توجہ کروں۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اب میں ذرا آپ دیسی انداز میں اس لیے کہ آپ کو سمجھ آئے بات۔ وہ ایک بندہ تھا تو وہ اس کا تھا عقیدہ نظر نہیں آتے ہیں، نہیں موجود نہیں، نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے۔ تو وہ آپ نے دور دیکھا ہوگا، اس لیے میں بات بلا تشبیہ و بلا مثال سمجھانے کے لیے بات کرنے لگوں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک دور تھا ریڈیو کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آواز آتی تھی، نظر کچھ نہیں آتا تھا نا۔ تو ایک بندہ تھا، وہ کہنے دیکھو جی آواز ہی آتی ہے، سنائی تو دیتا ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، سنائی تو آتا ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ تو کسی نے کہا اگر کچھ دیکھنا ہے نا تو وہ لے کے آ جو دکھاتا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سمجھو گے اور بولو گے۔
وہ لے کے آ جو دکھائی بھی دے جس میں طاقت ہے اور سنانے کی بھی طاقت ہے. وہ کیا؟ اس نے کہا وہ ہے ٹی وی. اب وہ ٹی وی لے آیا. اب وہ ٹی وی لے کے اس نے سوئچ ڈال دیا اور پھر کہا میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. نظر بھی کچھ نہیں آتا, دکھائی نہیں دے رہا, نظر بھی کچھ نہیں, اب تو سنائی بھی کچھ نہیں دے رہا. تو ایک بابا جی کے بلا مفتی صاحب جیسے جو, انہوں نے کہا پتر تو ٹی وی تو لے کے آیا ہے, وہ انٹینا بھی تو لے کے آنا جو سگنل کیچ کرے. جس نے دیکھنے کے سگنل پکڑنے ہیں اسے وہ انٹینا بھی تو لے کے آ. اب وہ انٹینا لے کے آیا, اب وہ انٹینا بھی لگا دیا. یار پوری توجہ میں, بڑے حساس مقام پہ. اب وہ انٹینا بھی لے آیا, لیکن اسے پھر بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا, اسے پھر بھی نظر کچھ نہیں آ رہا. وہ پھر کہنے لگا میرے سے دھوکا ہو گیا, میرا نقصان ہو گیا, میں ٹی وی بھی لے کے آیا, انٹینا بھی, دکھائی کچھ نہیں دے رہا, سنائی کچھ نہیں دے رہا. پھر کوئی بابا جی ملے, ان کا پوت گل وے تو ٹی وی بھی لے آندا, انٹینا بھی لے آندا, او کاریگر مکینک بھی تا لے کے آنا جڑے انٹینے دا رخ ادھر کرے جدوں سگنل آوندے نے. وہ کاریگر بھی تو لے کے آ. جی مہمان ہیں, ماشاءاللہ آپ کو اپنے سے کریں. ذرا عوام میں سے نعرہ لگائیں ذرا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدر, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. تو دوستان محترم ماشاءاللہ, یہ خوش آمدید, ویلکم ویلکم, الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. تو دوستان محترم اب وہ شور مچانے لگا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, دکھائی بھی نہیں دیتا, سنائی بھی نہیں دیتا. تو اس نے کہا چلے آ, بابا جی کہنے لگے چلے آؤ کوئی کاریگر بھی لے کے آ جیڑا تیرا ایدہ رخ انٹینے دا صحیح کرے. اب جب وہ کاریگر لے کے آیا, اب جو ہی انٹینے نے سگنل پکڑے, دکھائی بھی دینے لگا, سنائی بھی دینے لگا. بلا تشبیہ و بلا مثال لیاقت پور والے یہ اعتراض نہ کرو کہ وہ دکھائی نہیں دیتے, سنائی نہیں دیتے. اپنے دل کے انٹینے کا رخ آج تم مدینہ کی طرف کر لو اور گنبد خضرا سے اپنا تعلق جوڑ لو, خدا کی قسم کو دکھائی بھی دیں گے, سنائی بھی دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, گنبد فیضان خضرا, گنبد خضرا کا فیضان, گنبد خضرا کا فیضان, گنبد خضرا کا فیضان, مناج القرآن, مناج القرآن. دوستان محترم جاگ رہے ہیں. اب دیکھیں ایک اور کچھ لوگ شاید آپ کے بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں, یار یہ آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں, سرکار زندہ ہیں, سرکار زندہ ہیں. تو وہ اتنی سی قبر میں تو زندگی سمجھ میں نہیں آتی, کوئی اتنے سے قبر کے گڑھے میں کوئی اپنی قبر میں زندہ کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ تو زندگی سمجھ میں نہیں آتی, تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. توجہ ہے میری جانب. لیاقت پور والوں, اب مقدمہ آپ کی عدالت میں رکھنے لگا ہوں, بول کر جواب دیجیے گا. میں نے کہا نادان, پہلی تو نے غلطی یہ کی, تو نے اپنی زندگی پہ نبی کی زندگی کو قیاس کیا. نہیں سمجھ آئی گل نہیں. میں نے کہا تو اپنے ساتھ کیوں دیکھتا ہے کہ زندگی ہے یا نہیں ہے. کہتا ہے قبر میں کیسے زندہ ہے, کوئی اتنی سی جگہ میں زندہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر دل پر چوٹ لگے نا تو پھر ہاتھ اٹھانا. میں نے کہا اچھا تجھے قبر کے اندر زندگی نہیں سمجھ آتی, مجھے بتا ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے اپنی زندگی سمجھ میں آتی ہے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تجھے اپنی زندگی. پھر کہنے لگا جی وہ تو اللہ کا نظام ہے, وہ تو اللہ کی قدرت ہے. میں نے کہا وہ اللہ کے بندے, جو خدا تیرے لیے نظام بنا سکتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے نظام نہیں بنا سکتا. کیسی بات کرتے ہیں آپ, نہیں آتا یقین تو آؤ صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. قرب وصال آپ فرما, حضرت انس بن مالک مولا علی علیہ السلام راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ مولا علی پاس کھڑے تھے تو حضرت ابوبکر نے اشارہ کیا, پاس کیا, کہا پیارے علی بھائی اب توجہ کرنا. حضرت ابوبکر مولا علی سے ایک بات کہنے لگے ہیں, فرماتے ہیں بھائی میری ایک آرزو ہے, جن ہاتھوں سے آپ نے سرکار کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی.
او ہو توجہ 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 لیاقت پور والو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ روایت کیا بتا رہی ہے؟ یہ صدیق اکبر کا مولا علی سے پیار بتا رہی ہے۔ نا 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 نا، آپ کی آواز نہیں آئی، توجہ کرنا، توجہ، بولنا پڑے گا۔ یہ تو بتا رہی ہے، آگے اب کیا ہوا فرمائے، ایک یہ اور دوسرا، توجہ توجہ، جب مجھے آپ جنازہ ہو چکے اور سارے معاملات ہو چکے، پھر مجھے نبی کی بارگاہ میں لے جانا اور نبی کی بارگاہ میں عرض کرنا غلام ساتھ۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں لیاقت پور والو، توجہ کرنا، نبی کے آرام کی اجازت مانگنا کہ آقا اجازت ہو تو غلام کو ساتھ ہم تدفین ہو جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ بات کرنے والے صدیق اکبر، سننے والے مولا علی، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، نبی تو زندہ ہی نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نبی تو قبر میں زندہ ہی نہیں، مگر صحابہ نے بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا تھا۔ نہ مولا علی نے اعتراض فرمایا، نہ حضرت انس بولے، اور جب آپ کو لے جایا گیا اس وقت حجرہ امی عائشہ تھا، آپ فرماتے کنڈی لگی تھی، تالا لگا تھا، درود و سلام کی صداؤں کے بعد جب آقا کی بارگاہ میں عرضی کی گئی کہ آقا غلام ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اندر سے آواز آئی محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ جب میرے آقا کی یہ آواز حدیث میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہوگی، آپ پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب سمجھ میں آیا وہ فلسفہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نظر نہیں نہ آتے ادھر سے کمی نہیں ہے، تیری آنکھ کا قصور ہے۔ اب آؤ ذرا بلند آواز سے، پہلا تقاضا کیا تھا؟ نا نا نا، آواز آئے ہاتھ اٹھا کے اچھی طرح سبق سناؤ، اول ہونا۔ پہلا تقاضا کیا تھا؟ دوسرا تقاضا، تیسرا تقاضا حیات، زندگی۔ اب اگر کہیں تو چوتھا، دیکھو میں یہ لیاقت پور کا علاقہ ہے نا، لیاقت پور، ادھر بھائی کوئی بینک ہے پاس؟ بینک ایچ بی ایل، کوئی نام لے لیں، ایچ بی ایل ہے نا قریب، ہاں قریب ادھر ایچ بی ایل ایک بینک ہے، آپ کے اکاؤنٹ بھی ہوں گے، پیسے شیسے آپ نے وہاں پہ رکھے ہوں گے۔ اب میں لیاقت پور ہوں، میں ابھی صبح میں نے واپس ابھی میں نے منڈی بہاؤالدین کی طرف جانا ہے، تو اب میں ڈیفینیٹلی کار ہے، 2 بندے ساتھ ہیں، سارے معاملہ، اب مجھے اگر پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو میں جا کے جاؤں بینک کے مینیجر کے پاس، جی میں لیاقت پور میں آیا اور قبلہ مفتی صاحب کا جی میں مہمان خاص ہوں، تو آپ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب کو جانتے ہیں، تو مینیجر صاحب آپ اس طرح کریں، ابھی اٹھیں میرے ساتھ چلیں بینک کھولیں، تجوڑی میں سے کوئی 5 لاکھ روپیہ مجھے دیں نا نکال کے، ذرا مجھے ضرورت ہے۔ تو اب وہ مینیجر صاحب مجھے کیا کہیں گے؟ اگر تو سمجھ آئے تو پھر تڑپنا، قبلہ مینیجر صاحب کہیں گے کہ سمجھ آ گئی میں آپ مینیجر صاحب کیا کہیں؟ وہ کہیں گے فرحان بھائی دیکھیں میں اول بھی ہوں، آپ سے بڑا ہوں، مجھے علم بھی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، علم بھی ہے، اور میں زندہ بھی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ پر مہربانی نہیں کر سکتا۔ اگر سمجھ آئی ہے تو بولو پھر ہاتھ اٹھا کے، اس کے باوجود بھی میں رحمت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ آپ تو اول بھی ہے، علم بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ مینیجر ہاتھ جوڑ کے کہے گا مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھ پر رحمت کرنی ہو تو اختیار چاہیے، تو جنہوں نے عالمین کے اوپر رحمت کرنی ہے ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ یاتی کرے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب قبلہ ماشاءاللہ مجھے اجازت دی جائے، اب موٹر وے سے میں انڈر بائی پاس ہو کے تھوڑا سا اپنے سفر کی تکمیل کرنا چاہوں گا۔ اب ذرا اختیار، اتنی سی ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی کسی کو اپنی چیز توڑنے دیتا ہے؟ بولو یار، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے میرے محبوب کا اختیار، کوئی اپنی چیز کسی کو توڑنے دیتا ہے؟ میرا موبائل آپ توڑ سکتے ہیں؟
میں آپ کا توڑ سکتا ہوں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، قربان نہیں جاتے نبی کے اختیار پہ؟ اللہ نے چاند بنایا، محبوب نے ہائے ہائے سبحان اللہ یار، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ اختیار کی بات کرتے ہیں، اجے اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار نہیں۔ اچھا یہ ایک بڑا عجیب قبلہ مفتی صاحب، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں سمجھ نہیں پاتا اہل سنت کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ یا انہوں نے پڑھا نہیں ہے یا انہیں فنڈنگ ہوتی ہے فتنہ پھیلانے کی۔ مجھے آج تک ہم پر شرک کا جو فتویٰ لگتا ہے، مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ بھئی وہ قبلہ مفتی صاحب بھی بات کریں کہ لوگ ہم شریک بنا دیتے ہیں بھی ہم حضور کو، جی ہم، اور یار ہم کون ہوتے ہیں حضور کو خدا کا شریک بنانے والے؟ اور آج ایک اصولی بات سن لو، بلکہ اس سے پہلے میں قبلہ حضور کی ایک بات کروں گا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ایک دن بیٹا ہمیں پڑھا رہے، کہنے لگا بیٹا اتنی بات سمجھ لو، لوگ کہتے ہیں نا ہم حضور کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، ہم حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، ان سے بس اتنا پوچھنا کہ پہلے یہ تو بتاؤ نا، ہم جو ملاتے ہیں اللہ نے جدا کب کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے محبوب کو اپنے سے جدا کیا تو ہم ملائیں؟ نا اللہ نے تو اپنے محبوب کو کبھی جدا نہیں کیا، حالانکہ نماز کے اندر بھی سجدہ اپنے آپ کو کروایا، درود مصطفیٰ پہ پڑھوایا۔ اور اگلی بات سنو، سن لی، شریک بنانے سے کسی کو، کیا بولو میرے ساتھ، شریک بنانے سے شان بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ سنو ذرا بات، شریک ماننے سے شان بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ کیسے؟ اگر میں قبلہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خدمت خلق کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بشیر صاحب بیٹھے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب میں چلیں شاہ صاحب کی مثال لیتا ہوں، شاہ صاحب برا نہیں مانیں گے، بڑے شفیق اور مہربان ہیں، یہ تو سخی ہیں نا۔ اگر میں شاہ جی کو کہوں کہ قبلہ ہم کر لیتے ہیں بزنس اور آپ بنا لیں مجھے اپنا شریک، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو میرا مال ہے وہ میرا ہے، ان کا جو مال ہے وہ ان کا ہے، یہ میرے مال میں اصولی طور پر تصرف نہیں کر سکتے، میں ان کے مال میں نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اور سادہ لفظوں میں کلام کروں تو شریک کا مطلب ہوتا ہے ادا ادا، آدھا آدھا، جب ہوئے شریک آدھا ان کا آدھا میرا، جب ہوئے شریک۔ اب کاروبار انہوں نے کہا جی ہم کپڑا بناتے ہیں، کپڑا لیاقت پور میں کافی سیل ہوتا ہے، اب یہ کپڑا لے کے آئیں اور میں کپڑا بنانے کی بجائے کینچی سے کاٹ کر خراب کرتا رہوں، یہ برداشت کریں گے؟ یہ برداشت کریں گے؟ کیوں کہ یہ شریک ہے۔ اس کا مطلب جو شریک ہوتا ہے جب اس کا کوئی نقصان کرتے وہ برداشت نہیں کرتا۔ دوسری شریک وہ ہوتا ہے جس کو آدھا دیا جائے، شریک وہ ہوتا ہے جسے آدھا دیا جائے۔ لیاقت پر ناز کرے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ نے محبوب کو شریک بنا کر آدھا نہیں دیا، حبیب بنا کے سارا ہی دے دیا۔ اسی تک کر ہی نہیں سکتے شرک بلا، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہے کہ آدھا دیا، ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو حبیب بنایا اور سارا ہی دے دیا، تو اختیار دیا، اور اتنا دیا کہ میرے آقا چاہیں چاند کے ٹوٹے فرمائیں، میرے آقا چاہیں سورج بلائیں، اور میرے آقا چاہیں تو کبھی کبھی اسرائیل کی آنکھوں پہ تھپڑ بھی مار دیں۔ موسیٰ علیہ السلام، نبوت کی شان، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ اب میں ذرا بات کو اختتام کی طرف ختم کرنے لگا ہوں۔ 4 نقطے میں نے آپ کے سامنے نکات پیش کیے، ذرا دہرا لو اب بلند آواز سے سنو۔ پہلا اول ہونا، بولو، دوسرا علم ہونا، تیسرا زندگی، چوتھا اختیار۔ یہ 4 تقاضے رحمت کرنے کے ہیں۔ اب سنو، آج تک جو اعتراض ہوتا رہا بھئی بابا یہ تو آیت رحمت کے تقاضا ہے کہ حضور کی ان شانوں کو تسلیم کیا جائے، تو کیا یہ 4 شانیں مان لی جائیں تو رحمت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ سنو،
میں یہاں بیٹھا ہوں میرا اس وقت ایک بھائی لاہور کے اندر ہے، وہ اگر مجھے اس وقت کال کرے فرحان بھائی اسی وقت ایمرجنسی امیجیٹلی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس وقت فوری میری مدد کو اسی وقت پہنچیں، میں کہوں گا پیارے بھائی اللہ تجھ پہ مہربانی، اللہ رحمت فرمائے، دیکھ میں تجھ سے بڑا بھی ہوں، میں اول بھی ہوں، مجھے علم بھی ہے، میں زندہ بھی ہوں، مجھے تیری مدد کرنے کا اختیار بھی ہے، مگر میں اس کے باوجود بھی تجھ پہ رحمت اس وقت نہیں کر سکتا، میں تجھ پہ اس وقت شفقت نہیں کر سکتا۔ میرا بھائی مجھ سے شاید رو کے پوچھے کہ کیوں فرحان بھائی، میں کہوں گا اس لیے کہ میں تیرے قریب نہیں ہوں، تو کہاں بیٹھا ہے؟ میں لیاقت پور کی سرزمین پر ہوں، اللہ نے فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو عالمین کی رحمت بنایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ کو ہم نے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ تر فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سجدی مرشدی، سجدی مرشدی، سجدی مرشدی، سجدی مرشدی۔ بس دوستان محترم آخری بات، یہ جان سے قریب ہونا، اچھا تھک تو نہیں نہ گئے یار؟ واہ اچھا بات سمجھ میں آ گئی ہے جو میں نے کی ہے؟ تو یقین کرنا یہ سب اہل علم جو بیٹھے ہیں یہ انہی کے قدموں کا فیضان تھا، یہ بڑوں کا، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی نگاہ تھی۔ آخری بات سن لو، یہ جو جان سے میں نے قریب ہونے کی بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہے، ذرا سائنٹیفک وے میں سمجھانا چاہوں گا۔ احمد بھائی توجہ، جان سے قریب ہونا کیا؟ دیکھو وہ جو بندے کھڑے ہیں نا پیچھے وہ میرے قریب ہیں، لیکن ان کی نسبت یہ ایک بچہ وہ درمیان میں کھڑا ہے یہ میرے زیادہ، ادھر میری جانب دیکھو آپ کی طرف بات، وہ میرے زیادہ قریب ہے، ان کی نسبت یہ جو بھائی یہ جہاں بڑا اٹھ کے داد دے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ میرے زیادہ قریب ہیں، ان کی نسبت یہ دو جو سٹینڈ میرے پاس پڑے ہیں یہ اس بھائی کی نسبت یہ میرے زیادہ قریب ہے۔ جان سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی نسبت یہ سٹینڈ میرے زیادہ قریب ہے، ان کی نسبت یہ ٹیبل میرے زیادہ قریب ہے، اس ٹیبل کی نسبت یہ سٹینڈ میرے زیادہ قریب ہے، اس کی نسبت یہ مائک میرے زیادہ قریب ہے، اس مائک کی نسبت میرا ویسٹ کوٹ میرے زیادہ قریب ہے، میرے ویسٹ کوٹ سے زیادہ یہ میرا لباس میرے زیادہ قریب ہے، میرے لباس سے زیادہ میری جلد قریب ہے، میرے جلد سے زیادہ میرا خون قریب ہے، خون سے زیادہ میری جان قریب ہے، اور جان سے زیادہ محمد مصطفیٰ قریب ہے۔ حیات باقی ملاقات باقی، پھر ملیں گے گر خدا لایا، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی، اور یہ جو میرا رقص ہے فرش پر یہی لے اڑا مجھے عرش پر، میری ذات میں جو دھمال ہے آقا تیرے عشق کا کمال ہے۔ دوستان محترم یہی پیغام اس دارالعلوم کا ہے، اس درسگاہ کا ہے جس میں آپ بیٹھے ہو، اور یہی پیغام تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام کا ہے کہ آج امت مسلمہ کے ہر نوجوان کے سینے کے اندر عشق رسول کا چراغ روشن ہو جائے۔ کیوں؟ اس فتنوں کے دور میں ایمان اسی کا سلامت ہے جس کے دل کے اندر عشق سرکار کی شمع روشن ہے۔ آج اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو اور ان کو جوڑ دو ایسے لوگوں کے ساتھ جو محبت رسول کا پیغام دیتے ہوں، جو تعظیم صحابہ کا پیغام دیتے ہوں، جو مودت اہل بیت کا پیغام دیتے ہوں، اور آؤ دوستان محترم آقا تاجدار کائنات کی محبت کے پرچم تلے ایک ہو جاؤ، ورنہ اسلام دشمن طاقتیں ہمیں لڑوا کر اتنا کمزور کر دیں گی۔ آج دیکھ لو فلسطین کی حالت کیا ہے۔ کیوں؟ جب اتحاد قوموں میں نہیں رہتا، جب یکجان ایک ہونا نہ ہو، جب اتحاد نہ ہو، جب وحدت نہ ہو، تو پھر دشمن غالب آ جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ اہل علم کا سٹیج ہے، محراب اور منبر کے وارث ہیں، آج ضرورت ہے کہ نگر نگر گلی گلی کریا کریا ملک ملک اس امت کو ایک پیغام دیا جائے، اے امت مسلمہ آؤ ایک ہو جائیں، اور ایک ہو کر اسلام کے پرچم کو اور اسلام کے دین کو تمام
قادیان پر غالب کر دیا جائے اور اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا کے اوپر لہرا دیا جائے۔ یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ سمجھو ہمیں اپنی لڑائیوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنی ذاتی مفادات کی لڑائیوں کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علم کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کیا وجہ ہے چودھری صاحب کی کوٹھی تو تعمیر ہو جاتی ہے، مسجد کیوں تعمیر نہیں ہوتی؟ مدارس تعمیر کیوں نہیں ہوتے؟ سال سال اور کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، 2 منزلہ عمارت بھی تعمیر نہیں ہوتی، اور وہ عمارت اتنی ضروری ہے کہ آگے تم اور تیری نسلوں کا ایمان اس ایک مدرسے سے جڑا ہوا ہے۔ کیا ہم فقط دوستان محترم ایسے عاشق بننا چاہتے ہیں جو فقط نعرے لگاتے ہوں، یا سال کے بعد ایک میلاد مناتے ہوں؟ ایسے عاشق آقا ایسے عاشقوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ اور معذرت کے ساتھ اہل علم کی موجودگی میں غیور عوام کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی ہم نے انگوٹھے تو سرکار کے نام پہ چومے نا، جیسا بھی کیا عقیدت اور محبت یہ ساری زندگی آقا کے نام پر انگوٹھے چومنے والے پیار سے، عقیدت سے جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا۔ مجھے ایک بات بتا دو، مجھے بھی تو کوئی سمجھائے، میرے درد دل کو بھی تو کوئی تسلی اور تسکین ہو۔ ارے یہ جو ساری زندگی آقا کے نام پر انگوٹھے چومنے والے، ووٹ دینے کی باری آئی تو یہی انگوٹھا ظالموں پہ لگاتے ہو، صحیح بات۔ تب کہاں ہمارا عشق جاتا ہے؟ تب ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ جواب دو مجھے یارو، کیا یہ عشق سرکار کو پسند آئے گا؟ میں یہ بات ہر جماعت سے کہتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو، ہمارے ہزاروں اختلاف ہوں گے، ماننے کو تیار ہوں، لیکن آؤ اس ایک نقطے پر تو ہر کوئی اکٹھا ہو سکتا ہے، آج کے بعد ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، ظالم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ بولو یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ میری یہ بات یاد رکھ لو، عشق ایسا کرو جو محبوب کو پسند آئے۔ ہاں بس اتنا یاد رکھنا، اور یہی منہاج القرآن اور تحریک کا پیغام دے کے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ اتنا یاد رکھنا کہ حشر کے روز اگر آقا تاجدار کائنات نے یا سیدہ اگر پاک پوچھتی ہیں، اے نانا کی امت بتا میرے حسین کی قربانی کا کیا صلہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا سر شرم کے مارے جھک جائے۔ عشق وہ رستہ عشق کا اختیار کرو جو واقع ہی عشق ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں نے جو کچھ بھی کہا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اگر جلدی میں انجانے میں کوئی جملہ میری جو زبان سے ایسا نکلا جو اس بارگاہ کے شایع نشان نہیں تھا تو میں معافی کا خواستگار ہوں اس بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے مجھے معافی عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات آپ کو پسند آئی تو دوستو یہ یقین کر لینا اس میں میری ذات کا کوئی کمال نہیں تھا، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھنے کا فیض تھا، اور ان بزرگوں کی دعا تھی اور نگاہ تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، 3 بچوں کی دستار بندی ہے، حافظ قرآن ہے۔